پھر کیا ہوا اس کی تفصیل اب آگے بتائی جا رہی ہے۔ وَجَاءَ اور آئے اہل المدینتی شہر والے یعنی صدوم والے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے۔ اب یہ جتنے بھی شہر والے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی ان کو خوبصورت نوجوانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ خوش ہونے لگے کہ آج تو بدفعلی کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ قولا کہا یعنی لوط علیہ السلام نے، ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ ضیفی میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون پس نہ تم رسوا کرو مجھ کو۔ تفضحون کا جو لفظ ہے فا ضاد حا سے ہے، کسی کے عیب بیان کرنا، معنی رسوا کرنا، دوسرے کے سامنے ذلیل کرنا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اللہ کے لیے ان کے ساتھ بدکاری کر کے مجھے رسوا نہ کرو، اس لیے کہ مہمان کی رسوائی میزبان کی رسوائی ہوتی ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ولا تخزون اور نہ تم بے عزت کرو مجھ کو، اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قولوا انہوں نے کہا، اولم اور کیا نہیں ننہا ہم روکتے تجھ کو عن العالمین سب جہان والوں سے یعنی سب جہان والوں کی حمایت سے، کیا ہم آپ کو منع نہیں کر چکے کہ آپ ہر کسی کی طرفداری کرتے ہوئے ہمارے معاملے میں دخل اندازی نہ کیا کریں، ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں، آپ بیچ میں آنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے آپ کو بارہا کہہ دیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی بدکاری کرنا چاہیں آپ ہمیں نہ روکا کریں۔ اب آپ دیکھیے یہ قوم کتنی سرکش ہے۔ لوط علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ آپ ساری دنیا کا ٹھیکہ نہ لیں۔ ایکچولی اس قوم کا رویہ خاص طور پر مسافروں کے ساتھ ٹھیک نہ تھا۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ راہزنی کرتے، لوٹ مار کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو روکتے تو یہ کہتے کہ ہمارے بیچ میں مت آؤ۔ یہ قوم اس قدر بے حیا اور بے باک ہو چکی تھی کہ لوط علیہ السلام کا بھی کچھ لحاظ نہیں کرتی تھی، الٹا انہیں یہ کہتی کہ اتنے پاک باز بنتے ہو تو ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جیسے ہی یہ خوبصورت نوجوان جو در حقیقت فرشتے تھے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، ان کی بیوی نے مخبری کر دی اور یہ سارے بدماش قسم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر میں گھس آئے۔ تب ہی لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان کو پریشان مت کرو، لیکن یہ نہ مانے۔ اس آیت کے ٹیکسٹ سے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسافروں کو اپنے گھر میں پناہ نہ دیا کرو۔ ان کے شہر میں مسافروں کی عزت محفوظ نہیں تھی، وہ مسافروں سے بدفعلی کر کے ان سے ان کا سارا مال بھی لوٹ لیتے اور پھر اپنی بستی سے نکال دیتے۔ تو انہوں نے کہا اولم ننہا اور کیا نہیں ہم روکتے تجھ کو عن العالمین سب جہان والوں سے یعنی سب جہان والوں کی حمایت سے۔ قال اس نے کہا، اب لوط علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، ہؤلاء یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں، ان اگر کنتم ہو تم فاعلین کچھ کرنے والے یعنی اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو۔ اور فاعلین کا ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ جو بیویاں تمہارے گھر میں موجود ہیں ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ پہلے یہی لوگ ان بیٹیوں کا رشتہ مانگنے آئے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بدکاریوں اور بد کرداری کی وجہ سے رشتہ دینے سے منع کر دیا تھا۔ اب لوط علیہ السلام اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ ان کو یہ آفر کرنی پڑی، کوئی مرد ان پر ایمان نہ لایا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ ان کی وہاں کوئی فیملی نہ تھی، کوئی قبیلہ نہ تھا، یہ وہاں پر ہجرت کر آئے تھے۔ پھر یہ کہ ان کا اپنا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا اور بیوی بھی قابل اعتماد نہ تھی، تو لوط علیہ السلام پر بڑا سخت وقت تھا۔ اس آیت کا دوسرا معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تمہاری بیویاں میری بیٹیاں ہیں، ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مکہ کے سخت ترین حالات میں اتری۔
ان آیات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں لوط علیہ السلام پر کیسے حالات تھے، وہ کتنے مجبور تھے، ان کے پاس تو کوئی سپورٹ نہیں تھا۔ ان واقعات کو سن کر آپ ہمت کریں، صبر کریں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم۔ لعمرک کا جو لفظ ہے، اس میں لام کے اوپر جو زبر ہے اس کو آپ الگ کر دیں، پھر عمرو اس کو الگ کر دیں، اور کاف جو زبر کے ساتھ ہے اس کو الگ کر دیں۔ یہاں پر لام قسم کے لیے آیا ہے، عمرو کا استعمال قسم کے لیے ہوتا ہے، اور کا یہاں پر ضمیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم۔ اچھا، ایک اور بات جو غور طلب ہے وہ یہ، قرآن میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پیغمبر کی قسم نہیں کھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کر آپ کا شرف، آپ کا فضل واضح کر رہے ہیں، یعنی آپ کے شرف اور فضل کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، انہم بے شک وہ، لفی سکرتہم البتہ اپنے نشے میں، یعمہون بہکے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے، وہ اپنی مستی میں حد سے بڑھ رہے تھے، یعنی یہ عادی ہو گئے تھے، اس لیے بہک گئے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اکرم اور افضل جان پیدا نہیں کی۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز کے علاوہ کسی اور جان کی قسم کھائی ہو۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ یہ شراب کے نشے میں نہیں ہے بلکہ اپنی مستی میں تھے، جنسی بے راروی کا شکار تھے، آوارہ تھے۔ یہ سیکشول ڈیزائر کا نشہ تھا۔ یہ لوگ اخلاقی گراوٹ کی انتہا پر تھے، عقل کے اندھے بنے ہوئے تھے۔ جنسی خواہشات میں بڑھنے سے انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے اور اندھا بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی گمراہی کا، ان کی سرکشی کا، ان کی بے حیائی کا بتایا ہے۔ یہاں جو یعمہون کے لفظ آئے ہیں نا، عین میم ہا سے یہ لفظ ہے، عمہون کے مادہ میں دل کے اندھے پن کا مفہوم ہے، یعنی ان لوگوں کے دل بھلائی اور برائی کی تمیز سے بالکل عاری ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے، بہکے جا رہے تھے، حد سے بڑھ رہے تھے۔ جیسے کہ ہم نے اس آیت میں دیکھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے، لیکن اس طرح کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ مثلاً کوئی یہ کہے میری جان کی قسم، میرے والدین کی قسم، یا میرے بچوں کی قسم، یا پھر کوئی قرآن کی قسم کھائے یا کعبہ کی قسم کھائے۔ اس طرح کی قسمیں کھانے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ ہم اللہ کی قسم کے علاوہ قسم نہیں کھا سکتے۔ کسی بھی فرشتے یا نبی یا ولی یا مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا حرام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو ایک قافلے میں دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب قافلہ والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، خبردار آگاہ رہو کہ اللہ نے تمہیں اپنے آبا کی قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے، پس جو شخص قسم کھانا چاہے تو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے یا خاموش ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ چونکہ قریش آبا کی قسمیں کھایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آبا کی قسمیں نہ کھاؤ، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آبا و اجداد کی قسم نہ اٹھاؤ
نہ اپنی ماؤں کی اور نہ ہی غیر اللہ کی، صرف اللہ کی قسم اٹھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی تب اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ لات کی قسم، تو اس سے اس کے بعد یہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، اور جس نے اپنے بھائی سے یہ کہہ دیا آئیے جوا کھیلیں، اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں آپ دیکھیں تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان سے غلطی ہو جاتی تھی، وہ کہہ دیتے تھے لات کی قسم، تو اس کا کفارہ کیا بتایا گیا کہ اسے اس کے بعد کیا کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس لا الہ الا اللہ کو پڑھنے سے ان کے اس غلط جملے کا کفارہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان سے اس طرح کی غلطی ہو جاتی تھی، اس کا کفارہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی سے یہ کہہ دیا آؤ جوا کھیلیں، اس سے صدقہ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ بھی غلط بات ہے کہ حرام کام کی طرف کسی کو بلایا جائے، تو پھر اس کا ازالہ صدقے سے کیا جائے۔ اب یہاں پر غیر اللہ کی قسم کھانا کفر اکبر تو نہیں، یعنی کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ کفر اصغر ہے، یا آپ اس کو شرک اصغر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا توحید کے منافی ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانے میں غیر اللہ کی تعظیم ہے، اور یہ تعظیم یعنی قسم کھانا اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی بھی صورت یا کسی بھی حال میں غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اب اگر کسی نے غیر اللہ کی قسم ارادے کے ساتھ کھا لی تو وہ گناہگار ہوگا، اس پر توبہ لازم ہے، اس قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، تو یہ قسم کھانا اللہ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس طرح کی قسم نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے اس طرح کی قسم کھانا جائز نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے، یعنی یہ اس غلط کام کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے بہک گئے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگھاڑ نے، یعنی ایک چیخ نے، مشرقین، دن چڑھے۔ ایک چیخ نے دن چڑھے یعنی روشنی ہوتے ہی ان کا خاتمہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ کہا جاتا ہے یہ کل 4 بستیاں تھیں جن میں 4 لاکھ لڑنے والے مرد موجود تھے، اور یہ سب بدکار اور مجرم تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، مشرقین، دن چڑھے۔ مشرقین کا جو لفظ ہے شین اور قوف سے ہے، معنی صبح کرتے کرتے، یا پھر روشنی ہوتے ہوتے، یا پھر سورج نکلتے وقت، یعنی جیسے ہی روشنی ہوئی ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا، یعنی ان کا خاتمہ کر لیا۔ فَجَعَلْنَا، تو کر دیا ہم نے، عَالِيَهَا، اس کے اوپر والے حصے کو، سَافِلَهَا، اس کا نچلا حصہ۔ یہ دوسرا عذاب تھا جو ان پر آیا کہ اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ کر دیا گیا، یعنی ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا، اور برسائے ہم نے، عَلَيْهِمْ، ان پر، حِجَارَةً، پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے۔ یہ تیسرا عذاب تھا جو ان پر آیا، پکی ہوئی مٹی کے پتھر ان پر برسائے گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بلٹ کی طرح پتھر تھے، اور یہ نشان زدہ تھے، یعنی ان پر نام لکھا ہوا تھا، ٹارگیٹڈ تھے
یعنی ان کو ایڈریس کر کے مارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پتھر پر اس شخص کا نام تھا جس کو لگنا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ 3 قسم کے عذاب انہیں دے کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ ان بستیوں کو سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے دھسا دیا گیا اور اوپر پانی آ گیا۔ آج آپ اس جگہ کو ڈیڈ سی یعنی بحر میت کے نام سے جانتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا عذاب کیوں آیا؟ پہلی وجہ کہ انہوں نے فطرت سے انحراف کیا۔ یہ ہومو سیکشول تھے، یعنی ہم جنس پرست تھے۔ دوسرا یہ کہ بدترین عمل کی ابتدا انہوں نے کی۔ ان سے پہلے یہ گناہ دنیا میں نہیں تھا، انہوں نے اس غلط کام کی ابتدا کی۔ پھر یہ کہ یہ انسانی حقوق میں حق تلفی کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمتوسمین، اہل فراست کے لیے۔ للمتوسمین کا جو لفظ ہے واو سین میم سے ہے، علامت کو کہتے ہیں۔ مراد نشانیاں دیکھ کر شناخت کرنے والے لوگ، گہری نظر سے جائزہ لینے والے لوگ۔ تو اللہ نے ان باتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو متوسم سے مراد وہ لوگ جو علامات اور آثار دیکھ کر نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، صاحب فراست لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان باتوں میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہی فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے اس کا شارٹ فارم سنا ہوگا LGBT۔ LGBT اسٹینڈ کرتا ہے لیسبینز، گے، بائی سیکشول اور ٹرانسجینڈر۔ کس طرح سے دنیا ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیے تو اللہ نے قوم لوط کو عبرت کا نشان بنایا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 بار آیا ہے۔ یعنی کتنی تاکید کے ساتھ یہ واقعہ بارہا بیان ہوا ہے، لیکن لوگ سبق حاصل نہیں کرتے۔ سبق کون حاصل کریں گے؟ جو اہل فراست ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ بستیاں، لَبِ سَبِيلٍ، البتہ ایک راستے پر ہیں، مقیم، قائم، یعنی جو اب تک قائم ہے، جو اب تک موجود ہے۔ یہاں سے مراد شہرائے عام ہے، یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ ابھی تک لوگ اس راستے کو استعمال کرتے ہیں، یہ ایک دائمی راستہ ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستیاں البتہ ایک راستے پر ہیں جو اب تک قائم ہیں، جو اب تک موجود ہیں۔ اس طرح کی جو وہ جگہیں ہوتی ہیں یہ عبرت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن لوگ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ایسی جگہوں کو پکنک پوائنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بحر میت بھی پکنک پوائنٹ بن گیا ہے۔ اس طرح کی جو عبرت کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں عذاب آیا ہوتا ہے، ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عذاب یافتہ لوگوں کے مقامات میں داخل نہ ہوا کرو مگر اس حال میں کہ تم رو رہے ہو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے مقامات میں داخل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی عذاب پہنچ جائے جو انہیں پہنچا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر کس طریقے سے یہ ڈیڈ سی پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے، لوگ اس میں سوئمنگ کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں اتنا نمک ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اسکن اچھی ہوتی ہے اور لوگ وہاں انجوائے کرنے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اول تو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر جا رہے ہو، گزرنا پڑ رہا ہے کیونکہ تمہارا روٹ ہی وہی ہے، تو پھر اس حال میں جاؤ کہ تم رو رہے ہو۔ لیکن اگر رونا نہ آئے تو پھر ایسی جگہوں پر مت جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بھی وہی عذاب آ جائے
جو انہیں پہنچا تھا. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. ایک اور روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو جاتے ہوئے مقام حجر سے گزرے تو فرمایا، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ان کے گھروں میں داخل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا تم پر بھی آ جائے. اگر داخل ہو تو اس حال میں کہ تم رو رہے ہو. پھر آپ نے سر کو ڈھانپ لیا اور تیزی کے ساتھ اس جگہ سے نکل گئے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے مقام ہجر میں اترے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں کے کنویں کا پانی نہ پئیں اور نہ بھر کر رکھیں. صحابہ نے عرض کی کہ ہم نے تو اس پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے اور اسے بھر کر بھی رکھ لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آٹا پھینک دینے اور پانی بہا دینے کا حکم دیا. کہا یہ یوز مت کرو، یہاں تو عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا، یہاں کی چیزوں کو استعمال کرو گے تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا. اور یہ روایت بخاری میں آتی ہے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں سے تمہارا روز گزرنا ہوتا ہے، تم اس سے عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے. اب یہاں آخر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے. پہلے بات ہوئی کہ اہل فراست کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اب بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات سے سبق ایمان والے ہی حاصل کریں گے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن
مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية